إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا مقبولا آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے جز 7 اسٹارٹ کریں گے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. یہ آیت حبشہ کے رہنے والے عیسائیوں کے بارے میں نازل. آیت 83 میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر پوچھ رہے ہیں کہ اے موسیٰ تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بار اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہو چکی تھی نا، تو شوق اتنا زیادہ ہو گیا تھا ان کو کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور بات کرنے کے لیے وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے وہاں پر پہنچ گئے تھے. تو سمندر سے گزرنے کے بعد بنی اسرائیل کے 70 لوگوں کو لے کر کوہ طور پر آ رہے تھے، مگر یہ آگے آگے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں. 40 دن کوہ طور پر عبادت کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور وہ لے کر اپنی قوم کی طرف واپس آ رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل سامری کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کوہ طور پر ہی بتا دیا تھا. برائی یا شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس آیت میں فتنے میں ڈالنے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف خالق کی حیثیت سے کی ہے، مگر ہم نہیں کر سکتے. آیت 86 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر بہت زیادہ غضبناک ہو کر رنج و غم کے ساتھ واپس لوٹے. کہنے لگے اے میری قوم، تمہارے اللہ کے وعدے یاد نہیں ہیں اور تم کو اس کی مدت لمبی لگی، یا پھر تم چاہتے ہو کہ تمہارا پروردگار تم پر غضبناک ہو اور عذاب نازل کر دے، یا پھر تم نے جو وعدہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت پر قائم رہنے کا کیا تھا وہ بھول گئے. یعنی ایسے ہی غصے میں سوالات کرتے گئے. اور آیت 87 میں بنی اسرائیل نے کہا ہم سے غلطی انجانے میں اضطراری طور پر ہو گئی. فرعون کی قوم کے جو زیورات تھے نا وہ ہم سے بوجھ سمجھ کر وہاں ڈال دیے. اس کو پگھلا کر سامری نے اس میں ایک بچڑا بنا دیا اور اس میں مٹی ڈال دی. فرعون کو غرق کرتے وقت شیطان نے جبرائیل علیہ السلام کو گھوڑے کے قدم دیکھا تھا نا، تو گھوڑے کے قدم جبرائیل علیہ السلام کے براق کے جو قدم ہوتے نا اس کے نیچے یہ والی مٹی لے لی تھی. وہ ڈالنے پر وہ بچڑے سے ایک قسم کی آواز آنے لگی تھی. تو کہنے لگا یہ ہے تمہارا خدا. موسیٰ علیہ السلام کا بھی خدا یہی ہے. موسیٰ علیہ السلام گمراہ نعوذ باللہ ہو گئے اور کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے چلے گئے. تو اب یہ سامری کی وجہ سے ان کی قوم میں بت پرستی شروع ہو گئی، گائے کی پوجا کرنا شروع ہو گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان عقل کے اندھوں کی جہالت نادانی بیان کی یہاں پر. یہ بچڑا نفع و نقصان کا مالک ہے اور نہ ہی ان کی باتوں کا جواب دے سکتا ہے. معبود تو وہی ہے جو ہر ایک کی فریاد سنے اور ان کو نفع و نقصان پہنچائے اور حاجت پوری کرے. ہر چیز کی طاقت رکھنے والا وہی تو مالک ہو سکتا نا. تو 6 لاکھ میں سے صرف 12,000 لوگ ہی ہارون علیہ السلام کے ساتھ ایمان پر قائم رہے تھے اور باقی کے سب پوجا کرنا، بت پرستی کرنا شروع کر دیے تھے. آیت 90 میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہارون علیہ السلام کی برات نازل کی. اے میری قوم والو، یہ بچڑے سے تمہاری آزمائش کی گئی ہے. حقیقی اللہ تعالیٰ خالق تو رحمانی ہے، تم میری بات مانو اور پیروی کرو. بنی اسرائیل قوم میں 3 گروہ ہو گئے تھے، جس میں سے ایک کہا ہم موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک بچڑے کو ہی پوجا کریں گے جب تک وہ ہمیں منع نہیں کرتے. دوسرا وہ بچڑے کو ہی خدا مان بیٹھے. تیسرا گروہ ہارون علیہ السلام کے ساتھ ایمان پر قائم تھے. آیت 92 میں موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا بنی اسرائیل کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھ کر کیوں نہیں تم روکا؟ اس کی اطلاع مجھے کیوں نہیں کی؟ کیا تم بھی میرے حکم کی پرواہ نہیں کی، یعنی جانشین کا حق صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا؟ اس کے 2 معنی ہیں. تم نے میری پیروی کیوں نہیں کی، تم میرے پاس کیوں نہیں آئے. یہ دونوں بھی ہو سکتے. تو جہاں گناہ کے کام ہوتے اگر وہاں عالم بیٹھا رہا تو غلط میسج جاتا نا، اسی لیے وہاں سے اٹھ جانا چاہیے تھا.
حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو شرک کی گمراہی میں دیکھ کر سخت غضبناک ہوئے اور ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر گئے تھے نا، تو ان کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر پوچھنا شروع کیا. تو حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی ماں کا واسطہ دے کر سختی کرنے سے روکا، اور ہارون علیہ السلام نے اپنا عذر بتایا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ میں نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا، اسی لیے سختی نہیں کی. سورہ اعراف میں بھی گزر چکا. وہ ہارون علیہ السلام کے قتل کرنے کے لیے در پہ ہو گئے تھے، تو انہوں نے حکمت سے کام لیا تھا. آیت 95 میں جب موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ وہ بھائی پر ظلم کر رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام اصل مجرم سامری سے سوال کیا. سامری نے کہا جو میری سمجھ میں آیا میں نے کر دیا. جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے والی مٹی اٹھا لی تھی، وہ بچڑے میں ڈالی تو اس میں سے آواز نکلنے لگی جو یہ لوگ نہیں سمجھ سکے. اس کی پیروی کرنا شروع کر دیے. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہ ہے کہ تو کہتا رہے مجھے نہ چھونا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہیں ٹلے گا. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا. اب تو اپنے معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا اعتکاف کیے ہوئے تھا، ہم اسے جلا کر دریا میں ریزہ ریزہ اڑا دیں گے. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہوا وسع کل شیء علما. اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا. اس طرح ہم تیرے سامنے پہلے کی گزری ہوئی وارداتیں بیان فرما رہے ہیں، اور یقیناً ہم تجھے اپنے پاس سے نصیحت عطا فرما چکے ہیں. من اعرض عنہ فانہ یحمل یوم القیامۃ وزرا. اس سے منہ پھیر لے گا، جو اس سے منہ پھیر لے گا وہ قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ لادے ہوئے آئے گا. خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامۃ حملا. جس میں ہمیشہ ہی رہے گا اور ان کے لیے قیامت کا دن بڑا بوجھ والا ہے. یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا. جس دن سور پھونکا جائے گا اور گناہ گاروں کو ہم اس دن نیلی پیلی آنکھوں کے ساتھ گھیر لائیں گے. یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا. وہ آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو دنیا میں صرف 10 دن ہی رہے. نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثالہم طریقہ ان لبثتم الا یوما. جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی در حقیقت سے ہم باخبر ہیں. ان میں سب سے زیادہ اچھی راہ والا کہہ رہا ہوگا تم تو صرف ایک ہی دن رہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. وہ آپ سے پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا. فَيَذَرُوهَا خَاءً صَفْصَفًا. اور زمین کو بالکل ہموار صاف میدان کر کے چھوڑ دے گا. لا تری فیہا عوجا ولا امتا. جس میں نہ موڑ توڑ دیکھے گا نہ اونچ نیچ. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا. جس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے جس میں کوئی کجی نہ ہوگی، اور اللہ رحمان کے سامنے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی، سوائے خسر خسر کے تجھے کچھ بھی سنائی نہیں دے گا. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. اس دن سفارش کچھ کام نہیں آئے گی مگر جسے رحمان حکم دے گا، اس کی بات کو پسند فرمائے گا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما. جو کچھ ان کے آگے پیچھے ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے، مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا. وَأَنَاتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا. تمام چہرے اس دن اور قائم دائم مدبر اللہ کے سامنے کمال عاجزی سے جھکے ہوئے ہوں گے. یقیناً وہ بہت بار ہوا جس نے ظلم لاد لیا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. اور جو نیک عمل کرے اور ایماندار بھی ہو تو نہ اسے بے انصافی کا کھٹکا ہوگا نہ حق تلفی کا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ من الوعید لعلہم یتقون حدیث لہم ذکرا. فتعالی اللہ الملک الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیہ وقل رب زدنی علما. جو نیک عمل کرے ایماندار بھی ہو تو نہ اسے بے انصافی کا کھٹکا ہوگا نہ حق تلفی کا. اسی طرح ہم نے تجھ پر عربی قرآن نازل فرمایا اور طرح طرح سے اس میں ڈر کا بیان سنایا تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں، ان کے دل میں سوچ سمجھ تو پیدا کرے. بس عالیشان والا سچا اور حقیقی بادشاہ ہے. تو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر، اس سے پہلے کہ تیری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے. ہاں، یہ دعا کر کہ پروردگار میرا علم بڑھا دے
وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. ہم نے آدم علیہ السلام کو پہلے ہی تاکید دی، حکم دیا تھا، لیکن وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں کوئی عزم نہیں پایا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا، اس نے صاف انکار کر دیا. دنیا کی زندگی میں سامری کو جو سزا ہوئی، مجھے نہ چھونا، یعنی یہ کہتے رہ رہا تھا اور بستی سے باہر نکال پھینک دیا گیا تھا، جو لوگوں کے لیے عبرت بنا. آخرت کا عذاب تو الگ اس کو باقی ہے. اور رہی بات بچھڑے کی آثار، یعنی ظاہری برکات کے باوجود دینی غیرت اور توحید کا تقاضا ہے کہ جو بھی چیز شرک کا ذریعہ بن رہی ہو اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے، چاہے وہ درگاہوں میں ہو یا کتنی مقدس ہستیاں ہی کیوں نہ ہو. جیسا کہ خانہ کعبہ میں جب 360 بت تھے نا، تو مکہ فتح ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں سے سب بت نکال کے پھینک دیے تھے. بچھڑا کو جلا کر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا گیا تھا، جو آج ہندوؤں میں میت کی ہڈیاں کرتے ہیں. پھر سے توحید کا ذکر کیا گیا ہے آیت 98-99 میں. الہ کے کئی معنی ہیں، خالق، رازق، حاکم وغیرہ. اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ تعالیٰ کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے، وہ عالم الغیب ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس طرح قرآن میں فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اسی طرح پچھلے انبیاءوں کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو سنائیں جس سے وہ عبرت حاصل کریں. نصیحت سے مراد قرآن ہے، جس کے ذکر سے اللہ تعالیٰ کی یاد، ہدایت اور نجات کا راستہ بتاتا ہے. اس کے باوجود جو منہ پھیر لے گا وہ یقیناً قیامت کے دن گناہوں کا بوجھ نامہ اعمال میں پائیں گے، اور نیکیوں سے خالی ہوگا ان کا نامہ اعمال. قرآن کی تلاوت پابندی سے کرنے کی تاکید کی گئی ہے. وزرن یعنی بوجھ، یعنی بوجھ، کانوں میں جو بوجھ پڑا ہوا ہے نا، وہ حق بات نہیں سن سکتے. تو قیامت کے دن اندھے اٹھائے جائیں گے اور بہرے، اور یہ برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. جس دن سور پھونکا جائے گا، گناہ گاروں کو میدان محشر میں جمع کر دیا جائے گا. حدیث میں ہے کہ اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ میں نرسنگا میں سور پھونکنے کے حکم کے انتظار میں ہے. نمبر 1، نفخہ سے سب پر موت آ جائیں گی، پہلے نفخے سے، پھر اللہ کے حکم سے قبروں سے زندہ ہو کر محشر کے میدان میں جمع کیے جائیں گے. وہی چیز اس آیت میں ذکر کی گئی ہے. اور ان کی آنکھیں نیلی پیلی پریشان حال لائے جائیں گے، اور وہ آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم دنیا میں صرف 10 دن ہی رہے. جو کچھ یہ کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ اچھی طرح واقف ہے. کافروں میں جس کو دنیا میں عقل مند سمجھدار سمجھتے تھے، اس کی پیروی کرتے تھے، وہ کہے گا تم تو صرف 1 دن ہی دنیا میں رہے، کہاں 4 دن 10 دن کہہ رہے ہو. تو دنیا کی زندگی آخرت میں چند لمحوں کی طرح لگے گی. اس کے لیے ہم کوشش بہت کرتے ہیں اور آخرت کے لیے بے فکر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے یہاں پر؟ دنیا کی زندگی آخرت کے سامنے میں 1 دن کی جیسی لگیں گی. تو ایسی زندگی کے لیے ہم کیوں اپنے آپ کو اللہ کی عبادت سے غافل رکھیں؟ اگر بچے اسکول کی تعلیم میں کوتاہی کرے تو ماں باپ بار بار کہہ کر غصہ ہو جاتے، اب ان لوگوں کو زبردستی کرتے، مارتے، ڈانٹتے، سب کچھ کرتے. لیکن نماز قرآن کے لیے ایسا ہم کب کریں گے اپنے اولادوں کے لیے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے یا رب. قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار آخرت کی تیاری کا حکم دے رہے ہیں، مگر پھر بھی ہم غفلت میں زندگیاں گزار رہے ہیں. قرآن کو اگر ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا پیغام دے رہے ہیں، ہمارے لیے عمل کی کیا بات ہے. تو رحمان رحیم ہے وہ ذات جو ہمیں قرآن میں جنت اور دوزخ دونوں کے راستے بتا دیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے ہدایت پانے والوں میں شامل فرما اور عمل کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. دنیا کے غم ہمیں آخرت سے غافل کر رکھے ہیں، اور دنیا کی خوشیاں بھی ہمیں آخرت سے غافل کر رہی ہے. تو دنیا کی زندگی اگر 100 سال بھی ہو گئی تو غم اور خوشیاں سب ختم ہونے والی ہے نا، مگر آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. قیامت والے دن مضبوط سخت پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر روئی کی طرح اڑا دیے جائیں گے، اور زمین کو بالکل ہموار صاف میدان جیسا کر دیں گے، جس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، کوئی چھپ بھی نہیں سکے گا. امیر فقیر کا فرق بھی مٹا دیا جائے گا. پھر ایک دائی کی آواز پر سارے لوگ چل پڑیں گے، اور ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے آوازیں دب جائیں گی، سوائے قدموں کی آہٹ کے اور ہمس کے، جو بالکل دھیمی آواز ہوتی. دائی کون ہوں گا؟ اسرافیل علیہ السلام، نبی یا پھر فرشتے ہوں گے، اللہ عالم. تو اس دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، مگر جس کو رحمان نے اجازت دی اور جس کے لیے سفارش کرنا پسند فرمائیں گے انہی کی ہوگی. مثلا سورہ نجم 26، سورہ انبیاء 28، سورہ سبا 23، سورہ نبا 38 اور آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کا ظاہر و باطن جانتا ہے، کون مجرم ہے اور کون سفارش کے قابل ہے.
تو اللہ ہی فیصلہ فرمائے گا. کوئی نبی بزرگ کسی کی شفاعت کا اختیار نہیں رکھیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اس کے سامنے تمام چہرے خوف و عاجزی سے جھکے ہوئے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انصاف فرمائے گا، صاحب حق کا حق دلوائے گا. اگر کسی کا حق باقی ہے تو دنیا میں دے دو، ورنہ قیامت کے دن دینا پڑے گا نیکیوں کے ذریعے. ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث بنے گا. سینگ والی بکری سے بغیر سینگ والی کو انصاف دلایا جائے گا. اور ظلم سب سے بڑا شرک ہے جس کی معافی کبھی نہیں ہوگی. اور سورہ زمر میں بھی مشرک کہتے ہیں کہ ان کو آخرت میں عذاب ہی نہیں ہوگا، اگر ہوا بھی تو ان کے بت سفارش کریں گے. نعوذ باللہ. اصل کامیاب زندگی کس کی ہے؟ جس کا خاتمہ توحید پر ہو. امید ہے کہ ان کی سفارش قبول کی جائے گی. اب شرائط دیکھیں اس کی. اللہ تعالیٰ کی اجازت جس کو ملے وہ سفارش کر سکتا ہے، جس سے اللہ راضی ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کھڑاتا ہو، اللہ کسی کی سفارش کرنے کا حکم دے گا، وہی قبول بھی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد مقام محمود عطا کیا جائے گا، پھر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کر شفاعت کریں گے. اور ہر نبی کی دعا ایک ضرور قبول ہے نا، تو سب نے دنیا میں مانگ لیا ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آخرت میں شفاعت کے لیے باقی رکھا ہے. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہگاروں کو بھی ایک نہ ایک دن دوزخ سے نکالا جائے گا، پھر ایمان کی وجہ سے شفاعت کی جائے گی ان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا. اس کی وجہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام نے شفاعت کی بشارت دی تھی جو امت کے گناہگاروں کے لیے ہوگی. تو قیامت کے دن سب سے پہلے انبیاء شفاعت کریں گے، پھر شہداء، پھر موذنین کریں گے. جنت والے اپنے دوست اور رشتہ داروں کو جنت میں نہیں پائیں گے تو وہ بھی ان کی شفاعت کریں گے. سورہ الفرقان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، میری امت نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا تھا. قرآن بھی شفاعت کرے گا اور خلاف بھی، جو اس کا حق ادا نہیں کرتا. تو جو حق نہیں ادا کرتا کا مطلب قرآن کو پابندی سے نہیں پڑھنا، اس کو سمجھ کے نہیں پڑھنا، اس پر عمل نہیں کرنا، ویسے لوگ. روزہ، صدقہ، خیرات اور نابالغ بچے جس کے فوت ہو جاتے ہیں نا، پیدا ہوتے جو مر جاتے ہیں، وہ بچے بھی شفاعت کریں گے. اور حافظ قرآن بھی اپنے 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا. جس کے بچے نہ ہو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شفاعت کریں گے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے قیامت کے دن میں آپ کو کہاں پاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صراط پر، میزان کے پاس، تو حوض کوثر پر تلاش کرنا، میں اپنی امت کا وہاں انتظار کروں گا. اسم اعظم قرآن میں 3 صورتوں میں ہے. ایک نمبر 1 سورہ البقرہ آیت الکرسی میں، دوسرا سورہ آل عمران، پھر تیسرا سورہ طٰہٰ، یہ اسی 111 آیت میں. دعا کے لیے کلمہ توحید، اسماء حسنہ، بڑائی بزرگی، کبریائی اور درود کے ساتھ دعا کریں تو ضرور دعا قبول ہوتی. اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ توحید ہے، جو کبھی معاف نہیں ہو سکتا. کمزوروں، یتیموں کا حق ماننے والوں کو آخرت کے لیے ڈرنا چاہیے، آخرت کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. یہ سب چیزیں نا، ماں باپ کا حق ادا نہیں کرنا، اولاد کا حق ادا نہیں کرنا، میاں بیوی اب ایک دوسرے کا حق نہیں ادا کرنا، بھائی بہنوں کا، پڑوسیوں کا، وراثت کا حق ماننا، یہ سب ظلم ہے. مظلوم بھی اپنے سے کمزور پر ظلم کرتا ہے. حمل گرانا، اولاد کو مارنا، زیادتی کرنا، یہ ساری چیزیں گناہوں میں ہیں. دنیا میں سب کے حقوق ادا کر لیں یا معافی مانگ لیں، آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی تو کیا فائدہ ہوگا ہمارا؟ پہلے تو معلوم نہیں کہ ہم کتنے نیکیاں کریں، کون سی نیکیاں قبول ہوئی بھی یا نہیں ہوئی. اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے سنت کے مطابق کیے گئے عمل وہ قبول ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر خطا اور نسیان معاف ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد نہیں کھاؤں گا کہنے پر فوراً وعید آ گئی تھی، تو اس پھر منع کر کے پھر شہد کھانا شروع کر لیے تھے. تو جو نیک عمل کرے، ایماندار ہوگا، اس کو حق تلفی اور بے انصافی کا ڈر نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کوالٹی نہیں دیکھتا ہے، کوانٹٹی نہیں. انسان کو اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق اجر ملے گا. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل فرمایا، کیونکہ عرب لوگوں کی زبان عربی تھی نا، تاکہ اس کو اچھے سے سمجھ سکے اور پچھلی امتوں کے حالات واقعات سے عبرت حاصل کر کے آخرت کی کامیابی کی کوشش کر سکے. یعنی لوگوں کے اندر خوف پیدا ہوگا تو برائی سے بچیں گے نا. تو ہمیں قرآن سیکھ کر دوسروں کو سکھانا چاہیے، اور قرآن عربی میں ہونے سے ہمارے دلوں پر اتنا اثر نہیں ہو رہا جتنا ہونا چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی خیر خواہی کی کب ملیں گی؟ ہم قرآن سے جب نصیحت حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہی شان والا ہے، سچا اور حقیقی بادشاہ ہے، اسی پر بھروسہ کیا جانا چاہیے. جنت، دوزخ، وعدہ، وعید اور ہر بات حق ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام جب کبھی وحی لے کر آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرنے کے لیے جلدی پڑھتے تھے.
تو کہیں بھول نہ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور تاکید کی کہ پہلے غور سے سنیں اور اس کے بعد آپ پڑھیں۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی جلدی پڑھنے کی عادت اس لیے تھی کیونکہ کوئی چیز بھول نہ جاؤں، کوئی چیز رہ نہ جائے۔ 114 آیت میں ربی زدنی علم، یعنی یہ دعا علم حاصل کرنے کے لیے مرد اور عورت دونوں کے لیے پڑھنا چاہیے۔ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے نا، نہ ہی آخرت میں برابر ہو سکتے، تو عبادت علم کے بغیر ناممکن ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہوگا تو اس کے مطابق آپ عبادت کریں گے نا۔ 115 میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا گیا، یہ 7ویں مرتبہ ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ حجر، سورہ اعراف، سورہ اسراء، سورہ کہف اور سورہ طہ، اور آگے سورہ 7 میں بھی ہم پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تاکیدی حکم دیا تھا کہ وہ ایک درخت کے پاس نہ جائے، اس کا پھل نہ کھائے، مگر وہ بھول گئے تھے، وہ پکا عزم نہیں کیا، جس کی وجہ سے غلطی کر بیٹھے اور شیطان کے وار میں پھنس گئے۔ غیر ارادی طور پر غلطی کر بیٹھے تھے تو اللہ کے حکم سے بغاوت سرکشی کرنے کا ان کا ارادہ ہرگز نہیں تھا، فوراً غلطی پر نادم ہو گئے اور توبہ استغفار کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، سب سجدہ کیے، مگر ابلیس نے جان بوجھ کر انکار کر دیا تھا، غرور تکبر کی وجہ سے۔ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور آدم سڑی گلی مٹی سے بنا ہوا ہے، تو مومن وہی ہے جو سمیعنا و اطعنا کہتا ہے۔ تو ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا کہیں وہ تم دونوں کو جنت سے نکال نہ دے اور مصیبت میں تم کو ڈال نہ دے۔ تو بغیر محنت کے جنت میں کھانے پینے، لباس، رہائش کی سہولتیں مل رہی تھی نا، تو وہ نکلنے کی صورت میں ان ضرورت زندگی کے لیے محنت مشقت کرنا شروع ہو گیا ان لوگوں کے لیے۔ تا قیامت تک اولاد آدم کا شیطان دشمن ہی رہے گا، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرما دیے۔ تو اب ہمیں بھی بہت ہی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ قُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم کو مصیبت میں ڈال دے۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے نہ ننگا۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، لیکن شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا، کہنے لگا کہ میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاؤں کہ جو کبھی پرانی نہ ہو۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا، بس ان کی ستر کھل گئے اور بحث کے پتے اپنے اوپر ٹانگنے لگے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، بس بہک گیا۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، پھر اس کے رب نے نوازا، اس کی توبہ قبول کی اور اس کی رہنمائی کی۔ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ ہدایَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے تو وہ بہکے گا نہ، تکلیف میں پڑے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، وہ کہے گا الہی مجھے تو اندھا بنا کر کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھتا بھلتا تھا۔ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، جواب ملے گا اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا تھا تو آج تو بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ وکذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن بآیات ربہ ولعذاب الآخرۃ اشد وابقیٰ، ہم ایسا ہی بدلہ ہر شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب نہایت ہی سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ فتشقیٰ یعنی کمانے کی مشقت حضرت آدم علیہ السلام پر پڑے گی کہا گیا ہے، یعنی مرد کی ذمہ داری ہے ضرورت زندگی کی مہیا کرنا۔ جنت میں آرام سے بغیر محنت کیے روٹی، کپڑا اور مکان، پانی یہ سب ملا تھا نا، دھوپ سے بچا کر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا تھا،
تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس محنت مشقت سے بچا کر گھر کی ملکہ کا اعزاز عطا فرمایا ہے، جس کو عورت آج غلامی سمجھتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بھول کو نافرمانی کہا گیا کیونکہ وہ عام انسان نہیں تھے نا، اور جنت سے محروم کر دیے گئے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسمیں کھا کر اس درخت کے پھل کھانے سے دائمی زندگی اور بادشاہت ملے گی لالچ دے کر انہیں اکسایا، تو جس کے جال میں آدم علیہ السلام اور حوا دونوں پھنس گئے تھے اور گناہ کر بیٹھے تھے۔ جیسے ہی پھل کھائے، نافرمانی کی سزا میں ان کے سطر کھل گئے تھے، تو دونوں نے جنت کے پتوں سے اپنے قابل شرم حصوں کو ڈھانپنے لگے تھے۔ تو انسان کی فطرت میں حیا ڈال دی گئی ہے، اور سب سے پہلے شیطان اس کو کیا کیا، ان دونوں کو ننگا کروایا، تو جو آج فیشن کے نام پر عام ہو گیا ہے۔ جو جتنا زیادہ چھوٹا کپڑا پہنیں گے اتنے ماڈرن کہلا رہے ہیں آج کل۔ تو خاص کر انسان کے لیے لباس اتارا گیا، جانور کے لیے تو لباس ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، نبوت عطا کی، دعا کا طریقہ سکھایا اور رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا اور شیطان کو جنت سے اترنے کا حکم دیا اور آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہو کہہ دیا۔ جب میری طرف سے ہدایت آئے گی تو پیروی کرنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور نہ ہی مصیبت و تکلیف میں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آیت 124 میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مراد قرآن ہے۔ جو اس کے ذکر سے غافل رہے اس کی زندگی تنگ ہوگی اور آخرت میں اندھے کر کے اٹھائے جائیں گے۔ قرآن کی تعظیم اس کی تلاوت اور سمجھ کر پڑھنے اور زندگی قرآن کے مطابق گزارنے میں ہی ہے۔ معیشت کا مطلب 3 معنی ہے: دنیا کی زندگی، مال و دولت، جائیداد، سب کچھ رکھ کر بھی سکون نہیں ہوتا بعض لوگوں کو۔ تو اچھی زندگی وہ ہے جس کے پاس مال دولت کی فراوانی نہیں ہونے کے باوجود اطمینان قلب، سکون قلب، زندگی سکون کی ہونا، وہ ہے اصل سکون کی نیند، سونا وغیرہ۔ پھر تیسرا، قبر کی زندگی کا تنگ ہونا۔ معیشت زنکا کے 3 معنی ہیں: جب اللہ تعالیٰ کی ذکر زندگی میں نہیں ہوتا، اللہ اور رسول کی محبت سے دور ہو جاتا ہے انسان، تو جس دن دولت کی محبت دل میں ہو جائے تو پھر آخرت کی فکر نکل جاتی۔ جو قرآن سے غفلت برتے ویسے لوگوں کو اندھا اٹھائیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا، دنیا میں تو میں اندھا نہیں تھا مگر آخرت میں اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ جو قرآن سے منہ مڑا ہوا تھا تو اس کا یہ انجام ہونا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ اگر ہم اس سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یقیناً یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیری آیاتوں کی تابداری کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے۔ قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ۔ کہہ دیجئے ہر ایک انجام کا منتظر ہے، بس تم بھی انتظار میں رہو، ابھی خطاً جان لوگوں کے راہ رست والے کون ہیں اور کون راہ یافتہ ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑ کر زندگی گزارتے ان کو آخرت کا سخت اور ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوگا۔ مشرکین مکہ دیکھتے نہیں کہ ان سے پہلے کئی امتیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی، ان کے جانشین یہ بنائے گئے تھے۔ تو اہل عقل و دانش مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، پھر بھی آنکھ بند کر کے اگر اندھی تقلید کر رہے ہیں تو پھر وہ اپنا خرابہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر امت کے لیے مہلت کی مدت اور عذاب کا وقت مقرر کر چکا ہے، اس وقت کوئی انہیں نہیں بچا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، اسے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر صبر سے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح سورج نکلنے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، یعنی صبح شام کے اذکار ہے، یہ 5 ٹائم کی نماز ہے، دن کے حصے، رات کے مختلف حصے، یعنی رات میں تہجد پڑھنا اور دن کے حصوں میں کثرت سے جب بھی اشراق ہے، اوابین کی نماز ہے، 5 ٹائم کی فرض نمازوں کے علاوہ یہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ جتنا زیادہ نوافل پڑھیں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے۔ اور اگر دنیا میں جو آزمائشیں آتی، مال کی، اولاد کی، یہ ساری چیزیں اپنے رب سے دور اگر کرتے رہی تو پھر ہمیں اسے بچنا چاہیے، اور جو مال اولاد ہمیں اللہ سے جوڑی وہ ہمارے لیے بہتر مال ہو گیا، یعنی اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کرنا اور خود بھی اس پہ پابندی کے ساتھ جمے رہنا، یہ نیک لوگوں کا رویہ بتایا گیا۔ اور آخرت کا جو ثواب دنیا کے مال اسباب سے بہتر ہے نا، تو اس کے مقابلے میں باقی رہنے والا کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ آپ ایک کھری چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور بے سر و سامانی کا یہ علم تھا کہ گھر میں چمڑے کی 2 چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا بات ہے، روتے کیوں ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ کس آرام و راحت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ باوجود اس بات کے کہ آپ افضل الخلائق ہونے کے یہ حال میں ہیں۔ تو فرمایا عمر کیا تم اب تک شک میں ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے آرام کی چیزیں دنیا میں دے دی گئی ہے، یعنی آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اس خطاب میں ساری امت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے، یعنی مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی نماز کی پابندی کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کرے، اور اصل زندگی کا مقصد آخرت کو بنائے، یعنی ان کی خواہش کے مطابق نشانی جیسے سمود کے لیے اونٹنی ظاہر کی گئی تھی، ویسے یہ لوگ بھی مانگ رہے تھے، پھر ان کی قوم پہ کیسا عذاب ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو۔ مکہ کے مشرکین بھی معجزے مانگے تھے، ان کی مرضی کے مطابق اگر معجزے اللہ تعالیٰ دے بھی دیتے تو یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا معجزہ آ جانے کے بعد اگر اس کی نافرمانی کرتے، اللہ اور رسول پر ایمان نہیں لاتے، تو پھر پچھلی قوموں پر کیسا عذاب آیا ویسا عذاب دے کے اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتا تھا۔ تو جو بھی رسول بھیجے اس لیے بھیجے کہ قیامت کے دن وہ لوگ عذر نہ باقی رہے، ورنہ یہ کہتے تھے کہ کیوں ہمارے پاس کوئی رسول نہیں بھیجا، اگر ہمارے پاس رسول بھیجتے تو ہم ان کی اطاعت کرتے تھے، تو وہ حجت باقی نہ رہے۔ اسی لیے ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے شریعت بھی دی، نبی بھی دی، اور آسمانی کتابیں بھی دی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب جو کوئی قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کر کے زندگی گزارے گا، قیامت کے دن وہ بھی منتظر ہے، اللہ تعالیٰ بھی دیکھے گا کہ کون سیدھے راستے پر ہے، کون گمراہی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اس کو سمجھنا نصیب فرمائے، اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں میں عمل کرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔